ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام،
آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے شان قرآن۔ سب سے پہلے میری یہ دعا ہے، اے اللہ تیری رحمت کے دریا نہیں سمندر چل رہے ہیں، تم ہمارا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما۔ جس مساجد کی طرف قدم اٹھے ہیں تیری توفیق سے سب کا آنا قبول فرما۔ حضرات، صحیح جامع الصغیر کے اندر چودہ سو 94 نمبر پر یہ مسئلہ بیان ہوا ہے۔ تفسیر الکبیر میں امام رازی نے حضرت ابو سعید خدری کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا کہ آسمان سے کتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں؟ کتنی؟ 4۔ اہل علم کہتے ہیں 104 نازل ہوئی ہیں۔ کتنی نازل ہوئی ہیں؟ 104۔ اب وہ 104 بنیں گی کیسے؟ جو بھی فرمان آسمان سے اترا ہے صحیفوں کی شکل میں اترا ہے۔ آج شان قرآن سن رہے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ قرآن سنانے کی توفیق دے دے۔ آئے 10 صحیفے آدم علیہ السلام پر، 10 صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر، 30 صحیفے ادریس علیہ السلام پر۔ کتنے ہو گئے؟ 50۔ 50 صحیفے شیس علیہ السلام پر۔ کتنے ہو گئے؟ 100۔ تورات موسیٰ پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن میرے اور تمہارے آمینہ کے لال محمد رسول اللہ پر۔ کتنی کتب نازل ہوئے ہیں؟ 104۔ کتنے ہو گئے؟ آئے آدم علیہ السلام کی باری آئی، اللہ نے کہا میرے پیارے محبوب عبادت والی جگہ پہ آ جاؤ۔ داؤد علیہ السلام کی باری آئی، کہا عبادت والی جگہ پہ آ جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، کہا عبادت والی جگہ پہ آ جائے۔ جو بھی رب نے دیا ہے، جس نبی کو دیا ہے، عبادت والی جگہ پہ دیا ہے۔
جب میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی، اللہ نے دینے کے انداز بدل دیے۔ آقا جنگ بدر میں ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے۔ آقا جنگ حنین میں ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے۔ آقا کے قدم جنگ تبوک میں ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے۔ محبت سے سبحان اللہ، دمی دمی آواز سے۔ آقا اگر طیف میں ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے۔ آقا اگر مصلی رسول پر ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے۔ آقا اگر حجرہ عائشہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہی الحاف میں ہے تو کیا ہے؟ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ افضل مہینہ، افضل کتاب، شان قرآن سن رہے ہیں۔ افضل مہینہ اور افضل کتاب، افضل کس افضل مہینے میں؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سورت بقرہ دوسری سورت آیت نمبر 185 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ کہا اے میرے پیارے محبوب، اپنے چاہنے والوں کو بتا دو، آپ کے جو ماننے والے ان کو بتا دو، ہم نے اس کو رمضان میں نازل کیا ہے۔ جتنی بھی کتابیں، کتنی بھی کتب نازل ہوئے ہیں، سارے کے سارے رمضان میں نازل ہوئے ہیں۔ کہا ہم نے رمضان میں نازل کیا ہے۔ اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی نشانیاں موجود ہیں۔ یعنی ہدایت ایسی ہے جو اس کو سینے سے لگائے گا، اس کی تعلیم لے گا، وہ رب کے بھی قریب ہو جائے گا اور مصطفیٰ کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے۔ اچھا، قرآن سے پھر پوچھتے ہیں کہ اے قرآن، یہ افضل مہینے میں نازل ہوا، کیا افضل رات میں بھی نازل ہوا ہے؟ سورت قدر 97 نمبر سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ کہا ہم نے اس پاک کلام کو رمضان میں تو نازل کیا، لیکن افضل رات میں نازل کیا، 27ویں طاق رات ہم نے نازل کیا۔ اور اے میرے پیارے محبوب، یہ نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہا یہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 86 سورتیں مکی ہیں اور 28 سورتیں مدنی ہیں۔
کہا کہ 1000 مہینے سے افضل ہے. 1000 مہینے کی کیلکولیشن نکالیں، 83 سال 4 ماہ بنتی ہے. ایک رات 83 سال 4 ماہ افضل ہے. 83 سال سے 4 ماہ افضل بہتر ہے. ایک رات میں ہم نے نازل کیا. کہا جبرائیل اور میرے سارے فرشتے اپنے رب کا حکم لے کے آئندہ سال کا رمضان کی تاکرانوں میں اترتے، اور یہ وقت جو ہے فجر والا ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. اللہ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئے کیونکہ یہ کلام کس کا ہے؟ وہ بولو کلام کس کا ہے؟ رمضان کی اپنی مہینے کی کوئی فضیلت ہے؟ وہ بولو نہیں. رمضان کی اگر شان ہے تو رب کے کلام کی وجہ سے ہے اور مصطفیٰ کے فرمان کی وجہ سے. کہا یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. یار چھوٹی بات ہے کہ تمہارے رب نے اس کو خود لوح محفوظ میں تحریر کیا ہے. اسی لیے ہم دل سے یہ کہتے ہیں. سورۃ الشعراء 26 نمبر سورت آیت نمبر 192 سے 195. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اے اللہ، ہر بری نظر تو ہوتی ہے، اے اللہ اچھی نظر سے بھی ہمیں محفوظ رکھ. کم از کم آپ نیچے بیٹھے یہ دعا کیا کریں، اللہ ہر نظر سے محفوظ رکھے. ماشاءاللہ کہا کریں. کہا کہ یہ تمہارے رب کا کلام ہے. لانے والے کون ہیں؟ نزل به الروح الامین، فرشتوں کے سردار جبرائیل امین. لانے والے، بیچنے والے رب العالمین. ذرا محبت سے، بیچنے والے رب العالمین، جو لے کر آ رہے ہیں وہ جبرائیل امین. علی قلبک لتکون من المنذرین. اوے امت محمدیہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے محبوب کے دل کا نقشہ کھینچا ہے. اے میرے پیارے محبوب آپ کے دل پر اتارا ہے. لانے والے، بیچنے والے رب العالمین، لانے والے جبرائیل امین، جس کے سینے پہ اتارا. سورت انبیاء 21 نمبر سورت آیت نمبر 107. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. کہا ہم نے اپنے پیارے محبوب رحمت للعالمین پہ اتارا تاکہ آپ اللہ کا حکم پہنچا کر ڈرانے والوں میں سے بن جائیں.
پھر انشاءاللہ قرآن ہی چلتا جائے گا۔ کہا کہ اللہ نے اس پاک کلام کو اعلیٰ اور نفیس بنانے کے لیے بڑی بڑی قسمیں اٹھائیں۔ سورت واقعہ 56 نمبر سورت، آیت 75 سے 80۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہا کہ ستاروں کے محلے وقوع کی قسم۔ رب نے کہا جو میں نے آسمان سجایا ہوا ہے جس پہ ستارے ہیں، ان ستاروں کی قسم۔ کبھی کوئی ستارہ نیچے گرا ہو؟ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اس حکم کے مطابق چل رہے ہیں سرکل میں۔ کہا یہ بہت بڑی قسم ہے، یہ قرآن عظیم ہے، قرآن حکیم ہے، قرآن الکریم ہے۔ کہا پھر یہ بھی ہے کہ ہم نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اس لیے یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن کیا تو امت کے لیے نور بھی ہے؟ کیا ایسی روشنی تیرے سے پھیلتی ہے؟ قرآن ایک ایسا نور ہے جس کی روشنی جس طرح شام پڑتی ہے تو اس کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا، رب کا کلام کہتا ہے۔ سورت المائدہ 5 نمبر سورت، آیت نمبر 15 سے 16۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ یہ بھی بتا دیا یہ کوئی نوری پوری سرکار نہیں ہے۔ کہا یہ قرآن تمہیں سیدھا راستے کی طرح روشنی دیتا ہے، اور سیدھا راستہ امت محمدیہ کے لیے کون سا ہے؟ جنت والا۔ یہ وہ سیدھا راستہ ہے جس پر ابو بکر چلے، آمینہ کے لال چلے، محمد الرسول اللہ بن گئے، ابو بکر چلے، صدیق بن گئے، عمر چلے، عمر فاروق بن گئے، عثمان چلے، ذوالنورین بن گئے، علی چلے، حیدر قرار بن گئے، بلال حبشی جیسے چلے، معذر رسول بن گئے، معاویہ چلے، کاتب رسول بن گئے، امام بخاری چلے، امام محمد چلے، امام بخاری بن گئے، امام مسلم چلے، امام مسلم بن گئے، ابو داؤد چلے، امام ابو داؤد بن گئے، امام ترمذی چلے، امام ترمذی بن گئے، اور صالحین چلے تو مصطفیٰ کے امتی بن گئے۔ کہا یہ تمہارے پاس میرا نور آ چکا ہے۔
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، واضح نور آ چکا ہے۔ اس کو اگر تم پڑھو گے تو دیکھو تمہاری تکلیفیں کون کون سی دور ہوتی ہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے میری اقتصادی بیماریاں دور ہو جائیں، اقتصادی بیماری کتنی ہیں؟ 3۔ کتنی ہیں؟ 3۔ اور اخلاقی بیماری کتنی ہیں؟ 5۔ کتنی ہیں؟ 5۔ اقتصادی بیماری ہے کفر، شرک، نفاق۔ انسان ایسا پاک ہوتا ہے کہ امت محمدیہ کا امتی بن جاتا ہے، اور اس امت میں آ کر اگر شیطان سے بچنا چاہتا ہے، رب کی رحمت چاہتا ہے، اخلاقی بیماریاں 5 ہیں امت محمدیہ میں۔ یہ جو 5 اخلاقی بیماریاں ہیں دور کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ 5 اخلاقی کون سی ہیں؟ حسد، بغض، کینہ، ہرس، لالچ۔ یہ کتنی بیماری ہوئی؟ 5۔ اگر چاہتا ہے کہ ان 5 بیماریوں سے بچ جاؤں امت محمدیہ میں، تو پھر اس آیت کو پڑھ لیا کرے، پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کر لے۔ سورۃ یونس 10 نمبر سورت، آیت نمبر 57 میں ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ کہا یہ دلوں کے زنگ اتار دیتا۔ صدور کا معنی کیا ہے؟ دل۔ کہا یہ امت محمد لوگوں اور غیر مسلموں، اگر تم چاہتے ہو تمہارا جسم پاک ہو جائے، تمہارا دل صاف ہو جائے، تو امت محمدیہ میں شامل ہو جاؤ۔ امت محمدیہ کے لیے کہا کہ یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ ذرا محبت سے کہیں، جدی قسمت وچ قرآن تے حدیث ہو گئی، بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی۔ ساڈا نبی سارے جگ دا امام، سارا ہی جہان اس سونے دا غلام۔ کائنات لوگو جس دی مرید ہو گئی، بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی۔ آئے ایک جگہ پہ ڈبیٹ چل رہی تھی۔ ڈبیٹ سمجھتے ہیں؟ مکالمہ چل رہا تھا۔ مکالمہ سمجھتے ہیں؟ مناظرہ چل رہا تھا۔ وہاں ایک یہودی آیا، مسلمان کا وہ گہرا دوست تھا، لیکن یہ اندر سے گہرے دوست ہوتے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، آپ مذہب اسلام میں آ جائیں۔ اس نے اس بات کو انسنا کر دیا۔ اللہ جب قرآن کی حفاظت کرتا ہے، شان قرآن سن رہے ہیں، پھر آئندہ سال آ گیا، پھر ڈبیٹ جاری۔
پہلے جب بات کہی کہ مسلمان ہو جا تب ہوا، آئندہ سال آیا تو اللہ نے امت محمدیہ کا نوجوان بنا دیا، ترجمان بنا دیا۔ کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ جب پہلے کہا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو تم نہیں ہوئے، اب کیا مسئلہ پیش آ گیا ہے؟ یہ رنگ تمہیں کیسے چڑھا ہے؟ وہ قرآن کی آیت پڑھ دوں جو رنگ والی ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ جس کو اللہ کا رنگ چڑھ جائے پھر وہ اترنے والا نہیں ہے۔ کہا کہ میں ایک بہت اچھا رائٹر ہوں، مصنف ہوں، کتابیں لکھتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہاری بات پر غور و فکر کی، میں نے کہا چلو آج ہم جتنے مکتبہ فکر کے ہیں ان کو آزماتے ہیں۔ کہتا ہے میں نے داؤد پکڑی، داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور پکڑی، میں نے ایک جگہ سے کتنی جگہ پہ اس کو چینج کر دیا، میں نے اس کو سیل آؤٹ کی یہودیوں کو، انہوں نے فوری طور پر خرید لی، کوئی بات نہ کی، میں انتظار کرتا رہا کہ یہ غلطی نکالیں گے۔ پھر انجیل پکڑی، میں نے اس میں بھی چینجنگ کر دی جگہ جگہ پہ، میں نے سیل آؤٹ کر دی، لیکن مجھے کوئی واپس جواب آیا کتاب تو میری سیل ہو گئی۔ پھر میں نے کملی والے کے قرآن کو پکڑا، کہا جب میں نے قرآن کو پکڑا، میں نے قرآن کی ایک آیت کو کتنی جگہوں پہ چینج کر دیا۔ جب میں وہاں سیل آؤٹ کرنے گیا تو جہاں جس مارکیٹ میں گیا وہ بھی حافظ قرآن تھے اور حافظ حدیث تھے۔ کہا میں نے ان کو دیا، ان کا یہ طریقہ کار تھا، وہ پہلے چیک کرتے تھے۔ کہا میں چلا گیا دے کر، ابھی میں گھر ہی پہنچا، میرے پیچھے وہ کتاب بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ اپنی غلطی درست کریں، یہ کلام اللہ کا ایسا نہیں ہے، یہ ایسے ہے۔ کہا میں نے کہا واقعی رب نے ٹھیک کہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کہا واقعی اس کے بنانے والے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہا میں نے اسی وقت غسل کیا، وضو کیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ نے حفاظت کی قرآن کی۔ آئے ایک یہودی انگریز کو کہتا ہے کہ یار ان کے اوپر کیسے ہم غالب آ سکتے ہیں، یہ مسلمانوں پر۔ کہا جتنی دیر تک اس وقت یہودیوں کی حکومت تھی، کہا کس طرح غالب آ سکتے ہیں؟ کہا جب تک ان کے پاس کتاب اللہ موجود ہے تم ان پر غالب نہیں آ سکتے۔ اس نے آرڈر جاری کیا، سارے شہر کے قرآن لا کر نعوذ باللہ من ذالک چوک میں لا کر جلا دیے۔ نہ یہ مسلمان پڑھیں گے، نہ اس پہ عمل کریں گے، نہ ہماری تباہی پھرے گی۔ ابھی یہ کام کر لیا اس نے، دوپہر کا وقت ہے، دوپہر کا جب وقت ہوا ایسے ایک مسجد کے پاس سے گزرا، اس وقت دیواریں کچی ہوتی تھی۔
تو دیکھتا کیا ہے؟ 9 سال کا بچہ. کتنے سال کا؟ 9 سال کا بچہ. آنکھوں سے نبینا ہے. آنکھوں سے کیا ہے؟ یہ جس کے پاس آنکھوں کی دولت ہے یہ بہت بڑی دولت ہے. 576 میگا پکسل ایک آنکھ ہے. کہا کہ وہ آنکھوں سے نبینا بچہ ابھی ایسے اس نے سیڑھی پہ پاؤں رکھا. اس یہودی نے سنتا کیا ہے؟ ترجمے کو سمجھتا تھا, مطلب کو سمجھتا تھا, لیکن دل جو ہے وہ اسلام کی طرف نہیں تھا. وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا, سورۃ زمر 39 نمبر سورت. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا عرش آئے گا, اندھیرا ہوگا, ہر طرف روشنی ہو جائے گی اللہ کے نور سے. اس نے وہیں کھڑے ہو کر سوچنے لگا, قرآن تو سارے میں نے نعوذ باللہ من ذالک جلا دیے ہیں, لیکن ان کے سینوں سے کون نکالے گا؟ یہ تو نبینا ہے, اس کو کیا پتا کہ میں سن رہا ہوں. ادھر ہی سیڑھی پہ کھڑا ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. اللہ نے قرآن کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے. سورۃ الحجر 15 نمبر سورت آیت نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اے میرے پیارے محبوب پریشان نہ ہو, جلدی نہ کریں, پریشان نہ ہو, غم زدہ نہ ہو. ہم نے اس کلام کو اتارا ہے اور اس کی حفاظتیں بھی تیرے رب نے کرنی ہے. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے. مسلمانوں کے لیے ہے. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے. مسلمان کو پھر سے مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں, اس کی امت کو تابع قرآن کر دے. آئے کیا قرآن قیامت والے دن ہماری سفارش کرے گا؟ کون کون سمجھتا ہے سفارش کرے گا؟ وچ بیٹھے ہاتھ نہیں چکتے دا مطلب انہوں سفارش نہیں چاہیے. پونی پونے چکتے پھر پونی لبنی. اے اللہ جتنے آئے ہیں اور جس جس مسجد میں آئے ہیں, اللہ سب پہ راضی ہو جا. تیری رحمت کے دریا نہیں سمندر چل رہے, تو ہمیں معاف کر دے. کہا کہ قیامت کا دن ہوگا. ایک سائڈ سے سورت بقرہ آ جائے گی اور دوسری سائڈ سے سورت آل عمران آ جائے گی, 2 صاحبان کی شکل میں, یا کہا 2 بادلوں کی شکل میں, یا کہا 2 پرندوں کی پر لگے ہوں گے. اپنے پڑھنے والے کی ایسے پروں کے نیچے لے لے گی, نہ اس کو دھوپ لگے گی نہ اس کو گرمی لگے گی. صحیح مسلم 1874. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة لأصحابه. اللہ سے جھگڑا کرے گی. کس سے جھگڑا کرے گی؟ اللہ سے, جنہوں اسی لماریاں جو ٹھپ کے رکھ دینے. کہا کہ اللہ سے جھگڑا کرے گی.
اے اللہ یا اس بندے کو معاف کر دے یا ہم 2 صورتوں کو قرآن سے نکال دیں۔ اللہ کہیں گے جاؤ میں لکھ کے دیتا ہوں، اگر یہ تمہارے ساتھ محبت کرتا رہا، پڑھتا رہا سورۃ بقرہ اور آل عمران، جاؤ میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ آئے فتاوی الدین الخالص جلد نمبر 6، مولانا امین پشاوری لکھتے ہیں 3 کیٹیگری کے لوگوں کو مٹی کھاتی نہیں، ایک نبی کے جسم کو، اور کہو سبحان اللہ، ایک شہید کے جسم کو، اور تیسرا قاری القرآن، حافظ قرآن اور حافظ حدیث کے جسم کو۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ کیا لکھتے ہیں؟ جب حافظ قرآن حافظ حدیث قبر میں جاتا ہے، قبر سے جانے سے پہلے آسمان سے آرڈر آتا ہے، وَأَوْحَىٰ إِلَى اللَّهِ، کہا میرا بندہ تیرے پاس آ رہا ہے، لا تأکلی لحمہ، اے زمین اس کو نہ تم نے کھانا ہے نہ چکھنا ہے، بس اس کو ویسے ہی محفوظ رکھنا ہے۔ آئے عیسیٰ علیہ السلام کا دور، تفسیر الکبیر امام راضی نے شان قرآن سن رہے ہیں، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، آگ بنی ہوئی ہے، یہ نبی کا خاصہ ہوتا ہے، اللہ دکھاتا ہے کہ امت کو بتائیں۔ اب پہلے تو نہیں نبی کو پتا تھا ادھر آگ لگی ہے، اس کا مطلب نبی بھی غیب جانتا نہیں۔ دور عیسیٰ علیہ السلام کا، واپس آئے تو گلزار بن گئی، نار سے گلزار بن گئی، جنت کا باغیچہ بن گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے رب تعالیٰ اس کے گناہ کیا تھے؟ اللہ نے کہا عیسیٰ میں گناہ نہیں بتا سکتا، ہاں یہ پوچھو کہ معافی کیسے دی ہے۔ کہا کہ اس کے پیچھے اولاد پیدا ہونے والی تھی، جب بیٹا پیدا ہوا تھوتلی سی زبان سے ماں نے قاری کے پاس بھیج دیا قرآن پڑھنے کے لیے، انجیل پڑھنے کے لیے، انجیل کی تعلیم لینے کے لیے۔ تو جب تعلیم لینے کے لیے بھیج دیا تو قاری نے پہلے ہی لفظ یہ پڑھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیرے رب کی رحمت اس پر غالب آ گئی، ہم نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر جنت کا باغیچہ بنا دیا۔ اس نے تو بسم اللہ پڑھی تھی انجیل کی، تو ادھر تو قرآن پاک ہے، ہمیں تو پھر قرآن کو پڑھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عملی زندگی عطا کرنے کی توفیق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے آقا آپ مجھے کوئی وصیت کریں۔ 7563 حدیثیں ابو ہریرہ نے زبانی یاد کی ہوئی تھی۔ کہنے لگے کہ آپ مجھے وصیت کریں۔ کہا ابو ہریرہ قرآن پڑھا کر اور پڑھایا کر، سیکھا کر اور سکھایا کر، اللہ تیری قبر پر روزانہ 70 فرشتے مقرر کر دے گا جو صبح شام یہ پڑھیں گے، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ سبحان اللہ، تیرے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ ایک دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا 1 ارب پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10۔ مسند احمد 13/1 میں کہا 1 ارب پڑھنے سے۔ الف لام میم کتنے حروف ہیں؟
کتنے حروف ہیں؟ 3. تو نیکیاں کنیاں ہو گئیاں؟ 30. ایک ایک حرف تے 10 نیکیاں نے مل دیاں ہوندیاں نے دور جو سے آیاں نے دل دیاں جنت وچ ویکھ کے حوراں نے کھل دیاں مولا نے تیری قسمت چنگی بنائی آئے. ٹائم بڑا تھوڑا ہے. اللہ نے کہا قرآن، شان قرآن سن رہے ہیں بڑی نوجوانوں توجہ سے. سنن ابن ماجہ میں 215 نمبر پر حدیث کہا قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن کے مطابق وہ فیملی، وہ بزنس مین، وہ کمزور انسان، وہ مضبوط انسان، مالی جانی والا، خیرات کرنے والا، جو قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور قرآن بھی پڑھتا ہے. ہم اہل القرآن و اہل اللہ خاصتہ. کہا قرآن والے اللہ کے معزز اور خاص دوست ہیں. حضرات آگے آئے. صحیح البخاری 1902 نمبر پر حدیث ہے کہ نبی پاک آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ نے ہمارے پیارے محبوب کو یہ شرف بخشا ہے، ہر رات رمضان دیاں کنیاں راتاں ہوندیاں نے؟ وہ کنیاں ہوندیاں نے؟ 30. میں کہا پاکستانی ودا بھی لیندے نا، پتہ نہیں لگدا کدے گھٹا دیندے ودا دیندے نے. 30 راتیں. کیا ہوتا آقا کے ساتھ، ہمارے پیارے محبوب کے ساتھ؟ اللہ ہمیں مصطفیٰ کا دیدار نصیب فرمائے. ہر رات بخاری شریف 1902 نمبر وَقَانَ جِبْرَائِيلُ يَلْقَاهُ كُلُّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَرْسَلِهَا يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْقُرْآنُ. یہ تو مومن ہی سمجھ سکتا ہے. مسلمان جو ہے نا وہ ذرا اور طرز کا ہوتا ہے. مسلمان کا ذرا مائنڈ دوڑتا نہیں، ورک نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا. مومن قرآن کو سینے سے 24 گھنٹے لگا کے رکھے. کہا کہ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات مصطفیٰ سے ملاقات کرتے اور ہر رات مصطفیٰ سے ملاقات کرتے آقا جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے. آئے جتنے بھی قاری القرآن ہیں، حافظ قرآن ہیں، اللہ ہمیں جھوٹی شہرت کی طلبگاری سے محفوظ فرمائے. یہ آواز اللہ کی دین ہے. اللہ بڑا دل ڈرتا ہے کہ اللہ کہیں دکھاوے میں نہ آ جائے. اللہ اس مصیبت سے محفوظ فرمائے. جتنے بھی قاری القرآن ہیں ہم پڑھ سنتے ہیں، ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ باغ باغ ہو جاتا ہے. صحیح البخاری 5024 نمبر پر حدیث ہے. کہا اللہ پاک نے کبھی بھی زمین کی طرف اتنی توجہ سے کسی چیز کو سنا؟ وہ بولو محبت سے، سنا؟ کبھی بھی. آسمان سے زمین کی طرف اللہ نے فرشتوں کو حکم کرنا چاہو یہ مسئلہ فوری طور پہ حل کر، لیکن اتنی دل جوئی سے کبھی کسی چیز کو سنا نہیں جتنی محبت سے
ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن. جتنی محبت سے میرے اور تمہارے پیر و مرشد کو قرآن پڑھتے ہوئے رب نے سنا ہے. دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں, سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں, سونا اے ہو جے جگ وچ لبدا ہی نہیں. آئے کیا کیا کھول کھول کر سنا. اس وقت اللہ کی رحمت کے دریا نہیں سمندر چل رہے ہیں. ابھی بھی نوجوانوں کے پاس ٹائم ہے. 50 سال تو بعد ویسے ہی بیریئر لگ جاتا ہے, بھلیکھا لے. 60 سال تو بعد بالکل ہی بھلیکھا لے جاتا ہے. اللہ ان بزرگوں کو صحت عطا فرمائے. یہ مسجدوں کی رونق ہے. کہا کہ آئے ایک چھوٹی سی سورت کو لے لیتے ہیں. چھوٹی سی سورت کو لیتے ہیں, سورت اخلاص. کون سی سورت ہے؟ 112 نمبر سورت. میرے آقا ابو ہریرہ بھی ساتھ تھے, گزر رہے تھے. ایک صحابی محبت کے ساتھ جامع ترمذی میں 2897 نمبر پر پڑھ رہا. کیا پڑھتا ہے؟ محبت سے پڑھنا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہا واجب ہو گئی. صحابی پوچھنے لگے ابو ہریرہ اللہ کے رسول کیا واجب ہوگی؟ کہا اس پہ جنت واجب ہو گئی. جامع ترمذی میں 2900 نمبر پر حدیث ہے, جو سورت اخلاص کو 3 دفعہ پڑھے گا. کتنی دفعہ؟ وہ جے اے بھی پڑھ دیا دند پیڑ ہوندے نے, پھر قسمت ہی ہاری ہے. اگر کسی کو میں یہ کہتا ہوں اگر کس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا کم از کم سورت اخلاص ہی یاد کر لیں. 2900 نمبر پر جامع ترمذی میں کتنی دفعہ پڑھے گا؟ اب پیچھے والے ذرا کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. اللہ اس کو پورے اس قرآن کا ثواب عطا کرے. آئے ایک صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا. جب وہ پہلی رکعت میں کوئی اور سورت پڑھتا پھر ساتھ یہ سورت اخلاص پڑھتا, صحابہ نے واپسی پہ آقا کو آ کر کہا یہ کیا کرتا ہے, اس سے پوچھیں. آپ نے کہا آپ پوچھو یہ کیوں پڑھتا ہے. کہا میرے پیارے محبوب کو بتائیں میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں. صحیح البخاری 7375 نمبر پر. کہا پھر میرے صحابی کو بتا دو اخبروا ان اللہ یحبہ. کہا یہ سورت سے محبت کرتا ہے, اس کو بتاؤ عرش والا رب بھی اس سے محبت کرتا ہے. آئے مسند احمد 8969 نمبر پر کون کو سورت اخلاص کو 10 دفعہ صبح پڑھے گا؟ 10 دفعہ نہیں تے شام نو ہی پڑھ لو. کنی باری قرآن مکمل ہویا؟ 3 بار. 3 دفعہ تے 10 پارے, اینی شان ہے. تو ساتھ کیا بینیفٹ ملے گا؟ بنا اللہ لہ قصرا فی الجنہ. اللہ جنت میں ایک محل بنا دیں گے. حضرت عمر مسکرانے لگ پڑے, پھر کہا میں تو بہت سارا پڑھ لوں گا. کہا عمر تو پڑھتا چلا جا, رب تیرے محل بناتا چلا جائے گا.
حضرات آئیں سورت بقرہ، جبرائیل علیہ السلام میرے آقا کے پاس بیٹھے ہوئے. یار یہ چھوٹی بات ہے، نوری مخلوق کا سردار جبرائیل علیہ السلام آقا کے پاس ادب سے بیٹھے ہوئے. صحیح مسلم میں 1877 نمبر پر حدیث ہے، بیٹھے ہوئے یکدم آسمان پر آواز آئی. جبرائیل نے ایک نظر اٹھائی، آقا نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا ایک ایسا جنت کا دروازہ کھلا ہے آسمان کا، اس سے پہلے یہ دروازہ کھلا وہاں سے ایک فرشتہ آ رہا ہے زمین کی طرف، جو آج تک آیا، ابھی کہنا تھا تو وہ پیش ہو گیا. آتے ہی اس نے کہا، سلام پیش کیا آقا کو، سلام کرنے کے بعد کہا اللہ نے آپ کو 2 نور دیے ہیں. کتنے نور؟ وہ بولو کتنے نور؟ 2. دیکھ لے 1877 صحیح مسلم میں حدیث ہے، کہا 2 نور دیے ہیں. پہلا نور کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. دوسرا نور کہا سورۃ البقرہ دوسری سورت آیت نمبر 286 لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا کہو آمین. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. کہا جو ان 2 نور سے جو رب سے مانگے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا. جاؤ ایک واقعہ، ٹائم بڑا تھوڑا نہیں تو اتنی دل میں سینے میں اللہ نے تیاری کروائی ہوئی تھی، یہ اس کی توفیق ہے. اللہ مجھے میری آواز کی وجہ سے تو مجھے نہ پکڑی، یہ تیری دین ہے. بڑا دل ڈرتا ہے کہ کہیں آواز کی وجہ سے میں پکڑا نہ جاؤں. امام شیبانی لکھتے ہیں کہ یہ آخری واقعہ سنا کر اجازت چاہوں گا. امام شیبانی لکھتے ہیں کہ ابو رویم نافع بن عبد الرحمن مدینے میں مسجد نبوی میں قرآن پڑھایا کرتے تھے، بڑی توجہ سے پیچھے والے. کہا قرآن پڑھایا کرتے تھے، توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، اوپر آسمان کی طرف چھوڑ دے. کہا قرآن پڑھایا کرتے تھے، 70 تابعین کو قرآن سنایا. تابعین وہ ہوتے ہیں جو صحابی سے ملا، خود تبع تابعین تھے. کہاں مدینے میں قرآن پڑھاتے بچوں کو. امام شیبانی کہتے ہیں میں نے ایک شاگرد سے پوچھا کہ یار تمہارے استاد کے منہ سے اتنی خوشبو کیوں آتی ہے؟ کستوری سے زیادہ خوشبو آتی ہے. کہنے لگے کہ
کہ استاد سے میں نے پوچھا تھا، انہوں نے مجھے یہ پہلے تو بتاتے نہیں تھے، پھر میں نے کہا دیکھیں میں آپ کا قابل شاگرد ہوں، آپ کم از کم مجھے بتا دیں، معاشرے کے لیے اصلاح ہو جائے گی، اچھی بات ہو جائے گی۔ کہنے لگے کہ میں نے رات خواب میں آقا کو دیکھا۔ اور بولو کس کو دیکھا؟ شیطان جو ہے آقا کا چہرہ اپنا سکتا خواب میں نہیں۔ کہا میں نے خواب میں دیکھا آقا کو۔ آقا نے کہا کہ اے نافع بن عبد الرحمن اپنا منہ کھولو۔ کیا کرو؟ منہ کھولو۔ کہا جب منہ کھولا تو میرے آقا نے میرے منہ کے پاس آ کر قرآن کی تلاوت کی۔ جب تلاوت کی اس سے لے کر جب میں صبح اٹھا تو نہ بھی برش کروں میرے منہ سے کستوری سے زیادہ خوشبو آتی ہے۔ جدو پڑھ لے پاک قرآن میاں ہووے راضی رب رحمان میاں، کرے معافی دا اعلان میاں، سونے رب کولو رتبہ پالے تو، یاری نال قرآن دے لالے تو، ستے ہوئے نصیب جگا لے تو، کہو لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ کرم فرمایا سانو پاک کلام عطایا ہے، کسے ہور دہی سے نہ آیا ہے، پڑھ بسم اللہ سینہ سجا لے تو، یاری نال قرآن دے لالے تو، ستے ہوئے نصیب جگا لے تو، کہو لا الہ جے تیرا ساتھی پاک قرآن ہووے، گاٹی قبراں والی آسان ہووے، تینوں مشکل محشر میدان ہووے، اے نسخہ محمدی اپنا لے تو، یاری نال قرآن دے لالے تو، ستے ہوئے نصیب جگا لے تو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔